शिफात कुबरा, क़यामत के हवाल या आखरत के हवाल या हमारा जो हकीकी सफ़र है उसकी जो मनाजिल हमने तय करनी है उसे तय करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी बात ख़त्म हुई थी उस हदीस पे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने अर्ज़ किया मुकामुल अलहस क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अर्श के सामने एक जगह है जिसके बाद एक फरिश्ता आकर मुझे उठाकर कहेगा आप मोहम्मद हैं, तो मैं कहूँगा हाँ। इस वक्त मेरा रब मुझसे कहेगा तुम मोहम्मद हो, जबकि अल्लाह ताला सब कुछ खूब जानता है। मैं कहूँगा हाँ या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हारा क्या हाल है, यानी क्या मामला है, जबकि अल्लाह ताला इस बात को खूब जानते हैं। मैं कहूँगा या रब तूने मुझसे शफात का वादा फरमाया था और साथ ही ये भी फरमाया था कि शफात कबूल होगी, अब इनका फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे मैंने तुम्हारी शफात कबूल फरमा ली है, मैं अभी आकर इनका फैसला फरमाऊँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं वहाँ से लौटकर लोगों के साथ खड़ा हो जाऊँगा। हम इसी हालत में होंगे कि आसमान से एक सख्त आवाज़ सुनाई देगी। इस वक्त आसमान दुनिया वाले उतरेंगे, इनकी तादाद ज़मीन के इंसानों और जिनों से दुगनी होगी। जब वो ज़मीन के करीब होंगे तो ज़मीन चमक उठेगी, फिर वो हर एक सफ़ बस्ता होकर खड़ा हो जाएगा और हम इन्हें कहेंगे कि क्या तुम में हमारा रब है? वो कहेंगे नहीं, वो आने वाला है। फिर इसी तरह हर आसमान वाले इसी दुगनी तादाद में उतरते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला जब्बार व कहार और फरिश्तों और बादलों में उतरेंगे। इस वक्त अर्श इलाही को 8 फरिश्ते उठाए होंगे, जबकि अब सिर्फ 4 फरिश्तों ने उठाया हुआ है। इनके कदम निचली ज़मीन की जड़ों में हैं और तमाम ज़मीनें और तमाम आसमान इनकी झोली में हैं और अर्श इलाही इनके कंधों पर है। इनकी गरजदार आवाज़ ये तस्बीह है। अल्लाह सुब्हुन कुद्दूस है, अल्लाह पाक है, इज़्ज़त और जबरूत का मालिक है। अल्लाह पाक है मालिकुल मुल्क का मालिक है, पाक है, ज़िंदा है, इस पर मौत नहीं। पाक है अल्लाह ताला मखलूक को मारता है, इस पर मौत वाक़या नहीं होती। सुब्हुन कुद्दूस है, पाक है अल्लाह हमारा रब, आला है, वो मलाइका और रूह का रब है। फिर अल्लाह ताला ज़मीन पर अपनी कुर्सी जहाँ चाहेंगे बिछाएंगे, फिर ऐलान फरमाएंगे ए इंसानों, ए जिनों, मैंने जब से तुम्हें पैदा किया मैं तुम्हारे अक़वाल सुनता रहा हूँ और तुम्हारे अमाल देखता रहा हूँ। लो ये तुम्हारा अमाल और अमाल नामे मैं चुप होकर सुनूँ, ये तुम्हारे सामने पढ़े जाएंगे। जो इनमें भलाई है इस पर अल्लाह ताला का शुक्र करो, जो इसमें बुराई है तो वो सिर्फ खुद अपने आप को मलामत करें। इसके बाद अल्लाह ताला जहन्नुम को लाने का हुक्म फरमाएंगे। इस हुक्म पर एक बड़ी गर्दन नमूदार होगी जो निहायत तारीक होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे सूरत यासीन में आयत नंबर 64, ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे अहद ना लिया था कि शैतान को ना पूजना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी बंदगी करना ये सीधी राह है। और बेशक इसने तुम में से बहुत सी खलकत को बहकाया, तो क्या तुम्हें अक्ल ना थी? ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा था, आज इसी में जाओ, बदला अपने कुफ्र का। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। इसके बाद अल्लाह ताला मखलूक को जुदा जुदा ग्रोहों में कर देंगे और वो तमाम घुटनों के बल गिर जाएंगे। चुनाचे सूरह जासिया आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वतरा कुल्ला उम्मतिन जासियतन कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, और तुम ये हर ग्रोह को देखोगे कि जानों के बाल गिरे हुए हैं, हर ग्रोह अपने नामा माल की तरफ बुलाया जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला इंसानों और जिनों के सिवा तमाम मखलूक का फैसला फरमाएंगे, यहाँ तक कि वैश्यों और जानवरों में एक से दूसरे के हकूक़ दिलवाए जाएंगे।
اس وقت سینگ والے جانور سے بے سینگ جانور کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تو انہیں فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ، تو تمام مٹی ہو جائیں گے۔ آپ کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لے گا۔ سب سے پہلے خون کا حساب لے گا۔ حکم ہوگا سب سے پہلے اسے لاؤ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا اور اپنے خون امیز کپڑوں اور رگوں کو ہاتھ میں لے کر لائے گا، اور اس کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، اور اگر سر کٹا ہے تو سر کو ہاتھ میں لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا یا اللہ اس قاتل سے پوچھ کس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے معاملے کو خوب جاننے کے باوجود قاتل سے فرمائیں گے تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کرے گا میں نے اس لیے قتل کیا تاکہ میری عزت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے بہت برا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بت پرستوں کو سزا دیں گے۔ حساب و کتاب سے فراغت کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر بت پرست اپنے بت کے ساتھ مل جائے۔ یوں ہی ہر بت کا پجاری اپنے بت کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل میں بنائیں گے اور ایک فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بنائیں گے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ ہو جائیں گے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس طرح ہر معبود باطل اپنے پرستاروں کو دوزخ میں کھینچ کر لے جائے گا۔ اس وقت بت پرست کہیں گے اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کی شکل بھی بنائیں گے اور ان پتھروں کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینکیں گے، اور اس وقت وہ سوچیں گے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو ہمارے ساتھ آج اس پہ نہ جل رہے ہوتے۔ جب تمام کفار دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ صرف مومن اور منافق رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پاس تشریف لانے کو کہیں گے۔ پھر ان کے پاس تشریف لا کے فرمائیں گے تم لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے تو تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تمام لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے تو تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ عرض کہیں گے یا اللہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہ تھا، ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک ان سے علیحدہ ہو کر پھر تشریف لا کر وہی سوال کریں گے، وہ وہی عرض کریں گے جیسے پہلے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی پنڈلی کھولیں گے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور خصوصی جلوے سے تجلی ہوگی۔ تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ مومن تو منہ کے بل سجدے میں گرے گا، لیکن منافق گدی کے بل گر پڑے گا۔ ان سب کی پشتیں بیل کی طرح ہو جائیں گی۔ پھر حکم ہوگا وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے، اور وہ سجدے سے ان سے کہا جائے گا سجدے سے سر اٹھائیے، تو وہ سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ یہ تمام حوال جو کہ ہم بہت سی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں اور قرآن کی آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ان تمام حوال سے انسان کو وہاں پہ گزرنا ہے۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ یہاں تک بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہماری تیاری مکمل ہے؟ کیا ہم خدا نخواستہ کسی من گھڑت الہ کی پوجا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا ایمان کامل ہے؟ کیا ہم یہاں تک آگے چلنے سے پہلے رک جاتے ہیں؟ کیا یہاں تک ہم سرخرو ہو گئے؟ کیونکہ یہ صرف لیکچر اس لیے نہیں کہ آپ نے سنے اور آگے بڑھتے جائیں، آپ دیکھیں کہ کیا دو ہمارے جو لیکچر گزر چکے ہیں کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ خدا نخواستہ ہم بت پرستوں کی اس میں تو نہیں شامل۔ بہت ضروری یہ نہیں ہوتے کہ کسی زندہ الہی کو مانا جائے۔ انسان نے اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا الہ بنا رکھا ہے، طاغوت کو بھی، بہت سی طاغوتی طاقتوں کو بھی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو کوئی داہریہ ہوا ہے تو کوئی کس عقیدے میں چلا گیا ہے۔ تو عقیدے کی درستگی بہت ضروری چیز ہے۔ ایمان کامل ہونا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، جیسے کہ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کے ان کی پرستش کرتے تھے، چاہے وہ ولی ہیں،
کوئی بھی ہے وہ اس سے بری ذمہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پرستش کے لیے نہیں کہا۔ اس وقت فرشتوں کو عارضی شکل دے کے گروپ بندی کرنے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، یہ دوڑے ہوئے اس طرف چلے جائیں گے، اس کے بعد ان سب کو گرا دیا جائے گا، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے الہ ہیں یہ اگر صحیح ہوتے تو ہمیں آج جہنم میں نہ گرنے دیتے، ہمیں جہنم میں نہ جانے دیتے، اور چاند ستارے سورج کی تو شکل بنا کے ان کے ساتھ ہی گرا دی جائے گی، اور اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ اگر یہ معبود باطل ہوتے تو آج ہمیں معبود حق ہوتے تو آج ہمارے ساتھ جہنم میں نہ گر رہے ہوتے۔ تو عقیدے کی درستی کیجئے، ایمان کی درستی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیدار الہی نصیب کرے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پل صراط پہ سے گزریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔